اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، سورۃ المائدہ کی 6واں سپارہ ہے، ترجمہ ابن کثیر سے ہے۔ آیت نمبر 21، 22، 23، 21 تو 23 سمجھ لیجئے۔ بات یہاں پر ہو رہی ہے یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا الارض المقدسہ، مقدس جو زمین ہے، ارض آپ جانتے ہی ہیں، جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ کیا ہے؟ اس زمین کو لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کیوں آیا؟ کیونکہ ارض جو ہے وہ آپ کی مؤنث ہے، اس کو اللہ نے کتب لکھ دیا ہے، اللہ نے کس کے لیے؟ تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اے میری قوم، داخل ہو جاؤ جو اس زمین میں جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور وہ ہے بھی ارض مقدس، ٹھیک ہے۔ اور تم اپنی پشت کے بل منہ نہ موڑو، ٹھیک ہے، یعنی ادھر سے پلٹو مت، جس طرف رخ کرنے کو حکم دیا گیا ادھر رخ کرو۔ اگر تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم قبلے کی طرف رخ کرو تو قبلے کی طرف پیٹھ مت کرو۔ یہ مقصد یہ نہیں کہ جدھر حکم دیا گیا رخ کرنے کا ادھر ہی کرو، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اگر یعنی تم نے اس کے برخلاف کیا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ یہاں میں آج آپ کو بتانا چاہوں گی اس آیت مبارکہ کی روشنی انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ گنیے گا، پھر اس کے بعد بتائیے گا، شمار کیجیے گا، موٹی موٹی قسمیں، زیادہ یعنی باریکیوں میں نہیں جائیں گے، اور نہ جانے کی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن موٹی موٹی انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں جو ہمارے درمیان اور ہم میں آباد ہیں۔ پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے، یہ ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 21 ہو گئی۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، بے شک اس زمین میں ایک بڑی زور آور قوم ہے، ٹھیک ہے، بڑی زور آور قوم کیا ہے؟ اس میں ہے، موجود ہے۔ کون ہے؟ قومن، ایک ہی قوم ہے لیکن بڑی جبار ہے، زبردست ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اچھا دیکھیے، یہ وہ قوم تھی کہ جو باتیں برملا اپنے نبی سے سامنے ہی کہہ دیتی تھی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرتی تھی، منافقت نہیں کرتی تھی۔ یہ اگر نافرمان باغی تھی تو اپنی بغاوت کا اعلان کرتی تھی، لیکن ہمارے درمیان جو قومیں آباد ہیں تو کچھ تو باغی ہیں جو بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن بہت سارے منافق ہیں جو بغاوت کا اعلان نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لیکن وہ کام اس کے خلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ منافقت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مدینہ شریف کے منافقوں کی طرح وہ منافقت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یعنی برملا اظہار کر دیا اپنی بغاوت کا کہ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیا کہا؟ لن ندخلھا، ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ سوچئے گا بھی نہیں میرے بارے میں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ داخل ہو جائیں گے، اس کے بارے میں آپ اس کا خیال بھی نہیں لائیے گا، سوچئے گا بھی نہیں، ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، جہاں آپ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ داخل نہ ہونے کی وجہ انہوں نے پہلے ہی بتا دی کہ اس میں ایک قوم ہے جو بہت جبار ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یعنی وہ لوگ یخرجو، اس میں سے خارج ہو جائیں، ایگزٹ کر جائیں، ٹھیک ہے، منہا، اس سے۔ پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو کہنے پھر تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم پھر ہمارا داخلہ پھر کوئی نہیں روک سکتا، ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔
جو لوگ، آیت نمبر 22 ہو گئی، جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا. 2 آدمی یہاں فرمایا، قالا فرمایا، رجولان 2 لوگوں نے، ٹھیک ہے، من الذین ان میں سے، یخافون جو ڈرتے تھے، ڈرنے والوں کا جو گروہ تھا ان میں سے 2 لوگوں نے فرمایا. یہ 2 لوگ کون ہیں؟ یہ 2 لوگ، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہے. یہ وہی 2 لوگ ہیں بس، ٹھیک ہے. ان پر اللہ نے انعام کیا تھا. کیا کیا تھا؟ ان کو نبوت بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، ٹھیک ہے، فرما برداری بھی تھی، وہ بہت اطاعت گزار تھے، ٹھیک ہے، اوبیڈینٹ تھے، وہ نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ 2 افراد ایسے تھے، ان کے درمیان فرما برداروں میں سے، ڈرنے والوں میں سے 2 آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا، وہ بولے. تو ترجمہ ظاہر ہے کہ بالکل لائن کے نیچے نہیں ہوتا نا، اس لیے آپ کو یہ یہاں ہے، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں میں سے ان 2 نے کہا، ہم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں، تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. یا قوم ادخلوا الارض، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، ٹھیک ہے، اے میری قوم تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. یہ مقدس کیا ہے؟ پاکیزہ، جیسے ہم کہتے ہیں روح القدس، پاک روح، کس کو کہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ کا ایک نام ہے قدوس، نہایت پاک، نہایت پاک، پاکیزہ، یعنی اس کی پاکیزگی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، انسان کا وہاں تصور ہی نہیں جا سکتا. التی کتب اللہ لکم، جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ اللہ نے لکھ دیا، یہ تو ہے ہی ماضی کا صیغہ، یعنی تمہاری ہو چکی ہے وہ زمین، تو تمہاری ہی ہے، یعنی تمہیں تو وراثت میں مل گئی ہے وہ زمین، ٹھیک ہے، تمہارا ورثہ ہے وہ. یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ابا دادا کی زبانی تم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ یہ تم میں سے ان لوگوں کی وراثت ہوگی جو مومن ہوں گے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا، ٹھیک ہے. یعنی جب اللہ کی راہ میں نکلو اور اللہ کے لیے اللہ کی زمین حاصل کرو تو اس وقت تم پیٹھ مت پھیرنا، یہ تمہیں، ورنہ تم لوگ کیا ہوگا، نقصان میں پڑ جاؤ گے. وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام، بے شک وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں یقیناً ہم وہاں نہیں جا سکتے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور یعنی چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے. یعنی انہوں نے عذر پیش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام، جس شہر میں داخل ہو کر آپ ہمیں یعنی حکم دے رہے ہیں کہ اس زمین کو ہم حاصل کریں اور ان زبردست لوگوں سے اس زمین کو چھڑا لیں، آزاد کر لیں، تو وہاں تو بہت زبردست لوگ رہتے ہیں جو جسمانی طور پر بڑے تنومند اور طاقتور ہیں، اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں ہے. لہٰذا جب تک وہ اس شہر میں موجود ہیں تو ہمارے لیے وہاں جانا ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ اگر وہ وہاں سے از خود چلے جائیں یا کوئی صورت نکل آئے ان کے وہاں سے نکل جانے کی، تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. ان کو بتایا گیا کہ اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے، اگر تمہارا داخلہ دروازے میں ہو گیا تو پھر یقیناً فتح جو ہے وہ تمہاری ہے، پھر تمہیں کوئی پریشانی لاحق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فتوکلوا، بھروسہ کرو، اعتماد کرو. لیکن بھروسہ کب کرو گے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر واقعی تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو. صاحب ایمان کی یہی صفت ہے، ٹھیک ہے. اگر تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اس کے حکم کی اطاعت کی اور اپنے رسول علیہ السلام کی بات مانی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دشمن کے مقابلے میں کامیاب فرمائیں گے اور تمہیں اپنی طرف سے مدد، تائید، حمایت سے سرفراز فرمائیں گے.
اور تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، مگر اس واعظ و نصیحت کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اس کے بارے میں جانیے کہ وہ شہر کس شہر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بیت المقدس، بیت تو آپ جانتے ہی ہیں گھر کو کہتے ہیں، مقدس میں نے آپ کو بتایا پاکیزہ، پاک جگہ، پاک زمین، اس جگہ کو کہتے ہیں بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی، ٹھیک ہے۔ تو شہر بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے یا بیت المقدس، یعنی وہ جگہ جو پاک کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل اہل عرب اس کو کیا کہتے ہیں؟ القدس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اہل یہود اور نصارہ اس کو جو ہے اورشلیم یا یروشلم کا نام دیتے ہیں۔ شروع میں بیت المقدس سے مراد کیا تھا؟ شروع اسٹارٹنگ میں یہ بیت المقدس سے مراد ہیکل سلیمانی یا معبد تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا، اس کا اطلاق پورے شہر پر ہونے لگ گیا، یعنی پورے شہر کو بیت المقدس کہنے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یہاں ایک پہاڑی پر آپ نے قیام کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی وحی الہی کے مطابق یہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے یہ شہر جو ہے بیت المقدس آباد ہوا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین جاتے ہوئے اس طرف سے گزرے تو وہاں ان کا یعنی انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب آپ نکلے تھے مقام تیہ سے اور پھر آپ یہاں پہنچے تھے بیت المقدس، جو حدیث میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ بیت المقدس سے آپ کا انتقال یا آپ کی قبر اتنے فاصلے پر ہے کہ اگر بیت المقدس سے ایک کنکری یا پتھر اٹھا کر پھینکا جائے پوری طاقت کے ساتھ، تو جہاں پر وہ پتھر جا کر گرتا ہے وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف ہے۔ یہ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں بات موجود ہے۔ اچھا، بیت المقدس کے حوالے سے اتنی بات کافی ہے، اتنی وضاحت کافی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے جس پر وضاحت ضروری ہے اور آگے ہم پڑھ بھی لیں گے، لیکن یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں نے، قال رجلان، تو میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ تو میں نے کیوں بتایا یہ بات؟ کیونکہ تفاسیر میں اس کے علاوہ بھی بہت سے دو لوگوں سے بہت سے لوگوں کا نام مراد لیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ دو افراد جن کا ذکر اللہ نے فرمایا قال رجلان، رجلان کیوں ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ کہلاتا ہے، دو ہی مرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رجل، رجلان، رجلین، ٹھیک ہے، رجال۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو یہاں دکھانا چاہتی ہوں، انہی دو کے حوالے سے ایک تسلسل ہے نا، ایک کانٹیکٹ آپ دیکھیں نا کیا بن رہا ہے۔ دیکھ کیا فرمایا یہاں پر، کس کی بات چل رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ کیا فرمایا؟ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واحد کا صیغہ ہے نا، فرمایا ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، ٹھیک ہے، مجھے، لا نہیں ہے، املک و اختیار، ٹھیک ہے، مجھے یعنی میری ملکیت نہیں ہے، میرا اپنا اختیار نہیں ہے، مگر نفسی، میری اپنی جان کا بس، ٹھیک ہے، میں کس کا اختیار رکھتا ہوں؟ اپنی جان کا، واخی، اور اپنے بھائی کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ دو لوگ جو ہیں، یہاں پر یہ دو لوگوں ہی کی باتیں چلی آ رہی ہیں، دو ہی افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس سے مراد کچھ اور لینا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ان کی یہاں قال رجلان کی یہاں اس کی جو ہے وضاحت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں، ٹھیک ہے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن یہاں حرف استثناء آیا، الا نفسی و آخی، ٹھیک ہے، صرف میں اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، یعنی ہم دونوں ہیں جو فرما برداری کرنے کے لیے اور اس دروازے میں داخل ہونے کے لیے، اس بستی میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہیں، ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، ہم لبیک سعدیک پکارنے کے لیے تیار بھی ہیں، عملی طور پر بھی تیار ہیں، ٹھیک ہے، حاضر سروس ہیں، ہم غائب ہونے والے نہیں ہیں، ہم نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، ہم دو ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی پوری قوم پر اختیار نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، اور باغیوں کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے سوائے لڑائی جھگڑے کے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔
تو بس وہ تلواریں نکال لیں گے اور کیا کریں گے. تو یہاں پر اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی ہے. باقی اللہ بہتر جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو جو بیان کیا بتایا وہی بات سب سے صحیح ہے، اور مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر میری غلطی ہو، کوتاہی ہو، اللہ مجھے معاف فرمائے، آمین. اب تھوڑی سی قومن جبارین کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں کہ یعنی اس زمین میں ایک بڑی زور آور قوم ہے. ٹھیک ہے، اب اس پر پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں بہت زبردست جو قوم ہے تو وہ کون سی قوم ہے، اور اس کے بارے میں کتنی افسانہ نگاری ہوئی ہے. اس کے بارے میں بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں نے بظاہر اپنی بے بسی کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو کمزور ہیں، اور وہاں زبردست جنگجو جبارین لوگ رہتے ہیں جن کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. جب تک وہ لوگ آپ کے معجزے کی بدولت وہاں سے نہ نکل جائیں ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے. اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. اب جبارین سے بڑے ڈیل ڈول والے، بہت اسلحے والے جنگجو مراد ہیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ کو؟ لیکن جس انداز سے کچھ مفسرین نے بھی اور ان لوگوں نے بھی جو افسانہ نگاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو نقشہ پیش کیا ہے یا تو وہ اسرائیلی روایات ہیں جنہیں ایک معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا اگر وہ عقل سلیم سے کام لے. ٹھیک ہے، اور غالباً ہو سکتا ہے لوگوں نے یوٹیوب پہ یا کتابوں میں ڈائجسٹ وغیرہ میں اوج بن عنق کا افسانہ جس کے متعلق یعنی مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ سب من گھڑت افسانے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث شریف سنا دیتے ہیں. حدیث شریف یہ ہے بخاری شریف کی احادیث الانبیاء میں، ٹھیک ہے، اور مسلم میں بھی ہے. 3356 بخاری میں ہے، 284 مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا. کتنا تھا؟ 60، یعنی آپ 60 فٹ کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، ان کا کیا تھا؟ قد تھا 60 ہاتھ، یعنی 60 گز کا ان کا قد تھا. اس کے بعد سے برابر لوگ گھٹ رہے ہیں، یعنی قد چھوٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں. تو سب سے بڑا قد کس کا تھا دنیا میں؟ آدم علیہ السلام کا تھا. وہ کتنا تھا؟ 60 فیٹ. ٹھیک ہے، 60 فیٹ تھے وہ بس. اب اس سے زیادہ لمبا کوئی نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ کہانی سناتے ہیں نا ایک ایسے شخص کی کہ جس کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو سمندر کی تہہ میں ان کا پاؤں ہوتا تھا، اور وہاں سے وہ مچھلی نکال لیتے تھے اور اپنے ہاتھ لے جاتے تھے. جب اوپر کرتے تھے تو سورج کی روشنی میں اس کو بھون لیتے تھے. اب آپ سوچئے ذرا کہ کتنا بڑا قد بتایا. یہ سوچ سکتے ہیں تو وہ کہاں چلتے ہوں گے، کہاں پھرتے. جب اتنا بڑا قد تھا تو جسم بھی تو ہوگا. ایسا تو نہیں تھی کہ لکڑی تھی، ایک لکڑی اتنی لمبی تھی. جب ظاہر جیسے انسان کا قد ہوتا ہے ویسے اس کا ڈیل ڈول بھی تو ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیل ڈول نہیں ہوگا. 5 فٹ کے قد کے انسان کا کم از کم 1 فٹ چوڑا تو جسم ہوتا ہی ہے نا. اتنا تو آپ رکھیں گے نا اس کے جو جسم کا ڈیل ڈول ہے. تو اب لوگوں نے جو کہانیاں بنائی ہیں، لوگ کہانیوں میں ظاہر ہے لوگوں کو انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. جو ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، فلموں میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. وہ بس دل لگی کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دل لگی کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ حقیقت بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو سب سے بڑا قد آدم علیہ السلام کا تھا، اور وہ 60 گز تھا یا 60 فٹ تھا. بس اس سے علاوہ اگر کوئی آپ کو بتائے تو وہ پھر قابل اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد گھٹ رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں. یعنی قرب قیامت تو بالکل چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگوں کے قد ہیں کیا ہے، بس 5 سے کم ہوتے ہیں یا 5 سے تھوڑا اوپر ہوتے ہیں. جو بہت لمبا قد ہوتا ہے تو 6-6.5 فٹ کے جو ہوتے ہیں تو انہی کو یعنی دنیا میں عجوبہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا لمبا قد ہے فی زمانہ جو ہمارے یہاں ہے. اب آگے اللہ ہی بہتر جانے کہ کتنے قد ہوں گے. ہو سکتا ہے 4 فٹ 3 فٹ کے لوگ بھی پیدا ہونے لگ جائیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کہانیوں پر اتنا زیادہ دھیان نہ دیا کریں، بلکہ قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں اس پر توجہ دیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا اس سے پہلے کہ 4 قسم کے لوگوں کی ہم یا کچھ اقسام ہم بتائیں گے آپ کو، مردوں کی، انسانوں کی.
کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، مگر بتائیں گے تو بہت زیادہ طویل باتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. پھر کبھی صحیح ہم بتائیں گے انسانوں کی اقسام کتنی ہیں، اور جو موٹی موٹی ہیں، بڑی بڑی، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. لیکن یہ ہے کہ ابھی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اس بات کو سمجھیں اور اپنا بھی سبق دیکھ لیں تھوڑا سا. کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ غلبہ انسان کو کب ملتا ہے؟ جب وہ اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے. ایسے غلبہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اللہ کی باتوں پر یقین کرنا ہوتا ہے، قرآن و حدیث پر یقین کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ کو جا کر غلبہ نصیب ہوتا ہے. یہ غلبہ قرآن بتا رہا ہے، آپ کو اعلان کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ غلبہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ غلبہ حاصل کرے. اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہی لوگ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ بہادر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شجاعت مند وہی ہوتے ہیں. ورنہ لوگ بزدل ہو جاتے ہیں جب اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، تو پھر وہ اپنی بس جینے کی ہوس جو ہے ان کو غلام بھی بنا دیتی ہے، اور پھر وہ ہر طرح کے قیدی بن کر مشقت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آزادی کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، کیونکہ بس ان کو کوئی بھی صورت ہو بس زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہی لگی ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہی پڑی ہوں، اور حالانکہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کو زندہ رہنا ہے. تو پھر ایسی قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اور پھر بہادر بننے کے لیے سب سے پہلا جو کہنا چاہیے اسٹیپ ہے، سب سے پہلا قدم جو ہے، سیڑھی جو ہے، وہ ہے آپ کا توکل. ٹھیک ہے، ساری تدبیریں کرنے کے بعد بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ وہ اللہ پر کرنا ہے. اور یہ بھروسہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا ایمان جتنا کامل ہو، جس کا ایمان جتنا جو ہے کہنا چاہیے کہ بلند ہو، عرفہ والا ہو، اتنا ہی زیادہ وہ متوکل ہوتے ہیں. لیکن متوکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ساری تدبیر کو بروئے کار لاتے ہیں. داخلہ کیا ہوتا ہے؟ داخلہ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو شاہانہ تخت پر بٹھا کر اور ہر طرف سے باجے بجا کر، ڈھول پیٹ کر اور بڑے شاندار طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ کو جو ہے ہر جگہ لے جایا جائے. یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی آپ نے اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے انتظار میں رہے، ٹھیک ہے، اور دنیا پرست بنے رہے، تو پھر یاد رکھیے کہ غلامی آپ کا بھی اور آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی مقدر ہی رہے گی. اللہ رب العالمین جو ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں یہ حقیقت بتا دی کہ آزادی کی نعمت اسی قوم کو عطا فرمائی جاتی ہے جو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو. اب ہم آپ کو ایک مسند احمد کی حدیث شریف سنائیں گے، اس کو بھی آپ سن لیجئے اور سنیے اور پھر اس پر عمل کی بھی کوشش کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی فی یومی ھذا. حدیث شریف طویل ہے، اس لیے ہم آپ کو ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں، ترجمہ سناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم جن باتوں سے بے علم ہو، جاہل ہو، ہم لوگ تو جاہل ہی ہیں نا، ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ. تو جس باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سکھا دے، اور جس باتوں سے آپ کی امت جاہل ہے آپ ان کو سکھا دیجئے. اور اس نے وہ مجھے آج سکھا دی ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے وہ سکھا دی ہیں، میں تمہیں بھی ان کی تعلیم دوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مال عطا فرمایا ہے وہ سب حلال ہے. میں نے اپنے سب بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے. یعنی دین حنیف کیا ہے؟ یکتا دین، خالص دین. مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جن چیزوں کو میں نے ان کے لیے حلال قرار دیا تھا انہوں نے حرام کر دیا. بہت ساری چیزیں اپنے آپ سے خود حرام اور حلال کرتے رہتے ہیں نا، کبھی علماء کے بہانے، کبھی کسی بہانے، اللہ ہم سب کو سمجھ دے. انہوں نے حرام کر دیا. شیطانوں ہی نے انہیں یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ شرک کریں، جبکہ میں نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف دیکھا اور اہل کتاب کے چند لوگوں کے سوا تمام عرب و عجم سے ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو مبعوث کیا ہے تاکہ آپ کو آزماؤں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی آزمائش کروں. اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو نہیں سکتا، یعنی پانی سے دھویا جائے تو یہ کتاب پانی سے دھل کر ختم نہیں کی جا سکتی، جسے آپ نیند و بیداری
ہر حالت میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلا دوں۔ کن کو؟ جو ایمان نہیں لاتے۔ بڑے بڑے تھے نا اس میں سردار، جنہوں نے بغاوت کی اور مخالفت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا، ثم ان اللہ امرنی ان احرق قریشا، کہ میں ان کو جلا دوں۔ میں نے عرض کی اے میرے رب، وہ تو میرے سر کو کچل دیں گے اور اسے روٹی کی طرح بنا دیں گے، یعنی پچکا دیں گے بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو نکال دیں جیسا کہ انہوں نے آپ کو نکالا۔ آپ ان کے خلاف کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ ان کے خلاف خرچ کریں، ہم آپ پر خرچ کریں گے۔ آپ ایک لشکر بھیجیں، ہم اس سے 5 گنا بھیجیں گے، اور جو آپ کے فرما بردار ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنے نافرمانوں سے جنگ کریں۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم ظاہر جاہل ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے جب قریش کے بارے میں، جو یعنی ایک عظیم قوم ہے، عظیم لوگ ہیں جن کی تعریف قرآن میں آئی ہے، جب ان کے لیے اللہ نے ایسی بات فرما دی تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں فرما بردار بنائے، ہر طرح کی بغاوت و نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔